شاہ صاحب آج دن ہے 25 دسمبر، جناح کا ڈے ہے. ہم پچھلے کئی سالوں سے اس دن کو منا رہے ہیں، 70 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا اس دن کو منایا جا رہا ہے. سر یہ جناح کا ڈے منایا جا رہا ہے، جناح کا میسج کیا تھا، جناح کا خواب کیا تھا، جناح کا پاکستان کیا تھا، ایک وہ خواب بڑا دور دکھتا ہے. آپ جناح کی شخصیت کو، جو بابا قوم ہے، ان کا فقیری کا پہلو کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بڑے لوگوں کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، میرا بھی دل کے جذبات یہی ہیں، میرے لیے تو ہمارے نیشن کے فادر ہیں. فقیری پہلو ان کی شخصیت کا، اللہ پہ بھروسہ، توکل، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آتھینٹک فقیر تھے. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے فقیری کا، اس معیار پر تو وہ پورے شاید اس طرح سے ایسج نہ ہو کہ وہ ان کا لائف سٹائل خاصا ویسٹرنائز تھا، انگلسائزڈ. ان کا ڈریس انگلسائز تھا. ویسے ذاتی طور پر میں انسپائر ہوتا ہوں ان کے ڈریس اپ ہونے سے. کیا خوبصورت تراش خراش کے سوٹ پہنتے تھے. ان کے شوز آپ دیکھیے ذرا، اسی طرح ان کی گاڑیاں دیکھ لیجیے آپ، تو آدمی بہت انسپائر ہوتا ہے. بہت ہی ویل ڈریسڈ انسان. میں جن بزرگ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، تو ایک بار ہم گئے ہوئے تھے پشاور، میں اپنے آفس کام سے گیا تھا، جو بائی روڈ جا رہا تھا. ان صاحب نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں. تشریف رکھیے آپ. چلے گئے. اگلے دن میں صرف ان کے کمرے میں یہ دیکھنے گیا کہ ان کی رات کیسی گزری. تو وہ باتیں کر رہے تھے میرے ساتھ کچھ روحانیت سے متعلق. تو سڈنلی اپنی گفتگو کو روک کر مجھے کہنے لگے کہ تم اپنا ظاہری حلیہ ایسا بنائے رکھنا کہ اس سے تمہارے باطن کی خبر نہ ملے کسی کو. اچھا. اب یہ دنیاوی اینگل سے نہیں کہا. دنیاوی اینگل سے اگر جملے کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب کوئی زیادہ پلیزنٹ نہیں ہوگا. یہ انہوں نے اپنے علم کے اس سے ریفرنس سے کہا. بات یہ ہے کہ قائد اعظم سے میں انسپائر اس لیے ہوتا ہوں کہ ان کے ظاہر سے آپ کو تاثر کچھ اور ملتا ہے. ڈیپ ڈاؤن وہ میرے نزدیک تو بڑے صحیح فقیر تھے. کیا بات. ٹھیک سر. دیکھیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی موقع پہ بھی انہوں نے غلط بیانی کی ہو. کیا بات. ہمیشہ جو بات کی راست بات کی ہے انہوں نے. کوئی آدمی کتنا ہی بدترین مخالف کیوں نہ ہو قائد اعظم کا، یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ان کے یہاں کہیں بددیانتی کا ایک ہلکا سا بھی شائبہ ملے. انتہائی آنیسٹ انسان. سب سے زیادہ جو حق بات ہے، جو کسی کا حق ہے، وہ فوراً حقدار تک پہنچانے کا کانسیپٹ ان کا بڑا مضبوط تھا. ایک چیز میں نے ایک بار پڑھی، اگر جو اس کی باریک ڈیٹیلز تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان جو اس وقت گورنمنٹ سروینٹ تھے، وہ ایک لیٹر لے کے قائد اعظم کے پاس حاضر ہوئے کہ دیکھیے یہ ہو رہا ہے مسلم لیگ کے خلاف، یہ لے لیجیے. قائد اعظم نے وہ لیٹر دیکھا، بجائے اس کے کہ
اس کو اپریشیٹ کرتے انہوں نے کنڈیم کیا اس بات کو کہ یہ تم نے ڈس آنیسٹی کی ہے، یہ لیٹر لا کے، یہ لیٹر تمہیں نہیں لانا چاہیے تھا، یہ لو، لے جاؤ۔ اب آپ یہ بتائیے کہ قائد اعظم کی انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کس لیول کی؟ کس معیار کی تھی ہی اس مقام پر جا سکتا ہے، صحیح، عام آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ ٹھیک سر، ٹھیک سر۔ اسی طرح ایک صاحب نے قصہ بیان کیا ان کا، اور انہوں نے کوٹ کیا ان قائد اعظم کے ایک ملازم کو کہ ایک رات 2 بجے کے بعد کا وقت تھا، تو اس نے دیکھا کہ قائد اعظم کے بیڈ روم کی لائٹ بڑی جو ہے برائٹ لائٹ وہ جل رہی ہے۔ اس نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں قائد اعظم کی طبیعت تو نہیں خراب، تو ایک روشن دان تھا، اس میں سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ قائد اعظم اپنے بیڈ روم میں واکنگ اپ اینڈ ڈاؤن، کمرے میں ٹہل رہے ہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے ہیں، اور ایک کنسول پر قرآن پاک رکھا ہے، وہ پڑھتے ہیں اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اور وہ اپ اینڈ ڈاؤن۔ اس سے جو مطلب میں لوں گا وہ یہ تھا کہ قائد اعظم گائیڈنس لیتے تھے قرآن پاک کے الفاظ سے، فرمان الہی ہے وہ، صحیح سر، گائیڈنس وہاں سے لے رہے تھے۔ تو یہ کام ایک فقیر کر سکتا ہے، لیکن سائنٹیفکلی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر ایسا ہے، اس میں بہت بڑا ایف ہے، ٹھیک ہے سر، اے بگ ایف، ٹھیک سر، کہ اگر ایسا ہے کہ پلانٹس کے تبدیل ہونے سے سر، انسانی زندگی پر اثر آتا ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں، خود ہماری اپنی زمین، ان کے اپنے اپنے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے سر، جتنا بڑا کوئی پلانٹ ہے سر، اتنا وسیع اس کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ایک پیدا ہوتا ہے۔ وہ لہریں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، وہ زمین پر جب پڑتی ہیں تو اس سے انوائرمنٹ تبدیل ہوتا ہے۔ سر، جب انوائرمنٹ تبدیل ہوتا ہے تو حالات تبدیل ہوتے ہیں انسان کے۔ ٹھیک سر، میرے نزدیک تو اس کی یہی ایک سائنٹیفک توجہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک سر، تو یہ جو اسٹرالوجر حضرات کہہ دیتے ہیں کہ دو پلانٹ کہیں اکٹھے ہو گئے تو ان کے اثرات بڑے شدید ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دو جو پلانٹس ہیں ان کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز جب جوائن کر گئے تو اس کی اسٹرینگتھ آبویسلی بڑھے گی اور اس کے اثرات بھی بڑھ جائیں گے انسان پر۔ یا اگر ایسے دو پلانٹ ہیں جن کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، دو میگنیٹ ایک دوسرے کے قریب لائیے، اگر ایک میگنیٹ کا نارتھ پول دوسرے میگنیٹ کے نارتھ پول کے قریب لے کے جائیں گے تو دور ہٹیں گے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک کا نارتھ ہو اور ایک کا ساؤتھ پول قریب ہو تو وہ اٹریکٹ کر لیں گے ایک دوسرے کو۔ تو اگر اس طرح سے ہے تو وہ نیگیٹ ایک دوسرے کو کر لیں گے، وہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے۔ ٹھیک سر، تو اس کی سائنٹیفک توجہ میرے ذہن میں تو یہی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ سے عرض کر دوں، ہانگ کانگ کے اندر 4 کی فگر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہاں کبھی آپ 4 کی فگر کی چیزیں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک سر، فگر 4 کو اومٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک سر، یورپ کے اندر 13 کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں نہ کوئی دن منحوس ہے کہ سبھی دن ہمارے رب کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے سر، نہ کوئی
ہنسا منحوس ہے، نہ کوئی اور چیز ہے جس سے ہم برے شگون لے لیں، اس لیے کہ وہ بدعت ہے، صحیح. وہ ہمارے دین میں نہیں ہے. یہ زیادہ تر پائی جاتی ہیں چیزیں ہندوازم میں، جو شگون لینا ہے. کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو آج کام پہ مت جائیے کیونکہ یہ نحوست ہے. الحمدللہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم مسلمان کبھی ان چیزوں پر نہیں دیکھتا کچھ بھی، وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہے، اپنے کام کرتا ہے. شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا انسان کون ہے؟ بحیثیت مسلمان کے جو ہونا چاہیے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے، لیکن ہم اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ایک فلسفیکل بات کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، عقل کی ہے، طاقت کی ہے، علم کی ہے. اصل میں جس طرح ہمارے یہاں ایک فائنینشیل نظام اسلام کے اندر اس کی بنیاد زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اسی طرح اگر ہم دوسروں کو حصے دار بنا لیں، جو علم اللہ نے ایک انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ علم وہ دوسروں میں بانٹے. ٹھیک سر. جو عقل اور سمجھ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، جی سر. اس سے دوسروں کو فائدہ ملے، ٹھیک سر. وہ زکوٰۃ اس کی جو فلسفیکل زبان میں کہہ رہے ہیں لوگ، صحیح. تو وہ ایک طرح سے ان کا مقصد وہ ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ مل جائے. انسان کی کو رب تعالیٰ نے مسکولر پاور اگر عطا فرمائی ہے، جو ہم طاقت جس کو کہہ رہے ہیں سر. وہ لوگوں کی بھلائی کے کام آ جائے. ٹھیک ہے سر. کہ کمزوروں کا بوجھ اٹھا کے اس طاقت کے ذریعے سے انسان ان تک چھوڑ آئے گھر تک. غریبوں کی حفاظت میں استعمال ہو جائے، وہ کمزور کی حفاظت میں، ضعیف کی حفاظت کے لیے استعمال ہو جائے. یہ کانسیپٹ بہت اچھا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں وہ حدیث ہے جس کا صرف میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے. یہ تم سب میں سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے. لفظ نفع استعمال ہوا ہے. اب وہ نفع کیسے پہنچتا ہے؟ نفع اسی طرح ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس اویلیبل ہے اس میں دوسروں کو شریک کر لے، حصہ دار بنا لے. ٹھیک ہے سر. وہ دوسروں کو بانٹے، ٹھیک ہے سر. تو اس سے دوسروں کو نفع ملتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس حدیث کے مطابق وہ شخص بہترین ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے. اور اسی طرح اس کا دوسرا پہلو بھی حدیثی ہے. سر. بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ خوفزدہ رہیں. اللہ. صحیح. ہمیں یہ دونوں باتیں بغیر یاد رکھنے کی ہیں صحیح. کہ شر سے صحیح. اگر لوگ خوفزدہ ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سیدھی ٹھیک راہ پر نہیں ہیں. ہم حدیث کے مطابق مجھے یاد زمانے میں قاضی حسین احمد صاحب، ان کی ایک بہت بڑی بھائی تھی. غالباً اب مجھے ایئر تو یاد نہیں ہے لیکن الیکشنز کا زمانہ تھا. تو قاضی حسین احمد صاحب نے ایک سلوگن دیا اپنی جماعت کو کہ ہم بھوک آپس میں بانٹ لیں گے. یہ بہت گہرا کانسیپٹ تھا. دوسروں کو حصے دار بنانے کی بات جو ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھوک بانٹ لیں گے. یہ کمال کی ہے. بظاہر تو اگر صرف الفاظ پہ غور کریں گے تو آدمی کہہ دیں اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک. لیکن تھوڑی سی اس پہ غور کریں، بہت گہری بات. ٹھیک سر. مراد یہ تھی کہ اگر میں بھوکا ہوں
اور میرا پیٹ بھرے گا 3 روٹیوں سے. اگر کہیں سے ان 3 روٹیوں کی بھوک کے لیے صرف مجھے 1 روٹی بھی میسر آ جائے, ٹھیک ہے, جو میری بھوک مٹانے کا 1/3 ہے, صحیح, تو میں اس میں سے بھی آدھی روٹی دوسرے کو دے دوں گا. تو یوں میں نے اپنی بھوک بانٹ لی. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت سر. بڑی گہرائی تھی اور بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ تھا. لیکن آئی ڈونٹ نو, وہ سلوگن زیادہ دیر لوگوں میں پاپولر نہیں ہوا کہ اس میں دینے کا معاملہ تھا. صحیح, صحیح, یہ ہے کہ دوسروں کو ہم اگر حصے دار بنانا سیکھ لیں صحیح. تو یقینی طور پر معاشرہ اس سوسائٹی میں بہت سے لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں. 2 طرح کی سر پریشانی ہے. سم ٹائم پریشانی کچھ اور ہوتی ہے اور اس بندے نے اپنی لا علمی کی وجہ سے کوئی نام اس کو دیا ہوتا ہے. سر بڑی دنیا سر چیزوں کو جن پہ, بھوت پہ, پریت پہ اور کالا جادو پہ ڈال دیتی ہے, لیکن وہ نفسیاتی مریض ہوتی ہے. بڑے لوگ نفسیاتی مریض ہیں, وہ جن پہ ڈالتے ہیں. کچھ لوگوں پہ شاید کوئی روحانی بھی معاملہ ہوگا, وہ نفسیاتی کو بالکل نہیں مانتے, وہ اسی کو ماننے لگ پڑتے ہیں. یہ دونوں میں فرق کہ کوئی سائیکوٹک ہے, کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے, کوئی بیماری ہے, obsessive compulsion disorder ہے, ہیلوسینیشن سٹارٹ ہو گئی ہے, اور ریئلٹی میں واقعی کو روحانی طور پہ پرابلم ہے. ان دونوں میں فرق کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا جو یقینی طور پہ آپ کے سننے اور دیکھنے والوں کی اکثریت کو پسند نہیں آئے گی, وہ یہ ہے کہ 1 in million کہیں کوئی کیس ایسا آ جائے اچھا, جہاں ہم بجا طور پہ الزام روحانی چیزوں کو یا جنات کو یا جادو کو دے سکیں. اچھا سر. دیٹ از 1 in million. اچھا سر. عام طور پہ یہ ہوتا ہے, ایک بڑی اکثریت ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں. آپ سے کوئی صاحب ملیں گے تو یہ کہیں گے کہ جی وہ میرے اوپر تو جن آ جاتا ہے, سر میرے اوپر جنات کے اثرات ہیں, میں جو ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے میں تھک جاتا ہوں, ایسا لگتا ہے میری جان نکل گئی. رات کو میں لیٹتا ہوں سونے کے لیے تو سوتے میں کوئی آدمی کوئی ہوائی چیز میرے سینے پر چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے, میرا آواز بند ہو جاتی ہے, میں چیزوں کو دیکھتا ہوں تو وہ بلر ہونے لگتی ہیں. ایک سو بیشتر آپ ملتے ہوں گے لوگ آپ سے. ایسا آپ کچھ مت کیجیے, میرے کہنے سے ایک کام کیجیے, ان سے ایک اسٹریٹ اوے ایک کوشچن پوچھیے کہ آپ کب سے پانی بالکل کم پی رہے ہیں. جواب آئے گا جی میں 10 سال سے 15 سال سے پانی بہت کم پیتا ہوں. اچھا, اب آپ اس سے کہیے کہ یار آپ صرف ڈیلی 8-9 گلاس پینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے سر. خاص طور پہ سونے سے پہلے 2 گلاس پی لیں, اور جو ہی سو کے اٹھتے ہیں آپ 2 گلاس پی لیجیے. ٹھیک ہے سر. باقی 5 گلاس پورے دن میں پی لیں. 3 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. اب وہ مطمئن نہیں ہوگا, کیونکہ جہاں بھی گیا اس کو وہ جنات کے قصہ بتایا گیا ہے یا جادو کا بتایا گیا ہے. برانڈنگ زیادہ ہوئی ہے سر اس کی. سر تعویذ تم پر کرائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر. لیکن آپ انسسٹ کیجئے کہ ذرا کر کے دیکھ لیجیے آپ کا نقصان کیا ہوگا. ٹھیک ہے سر. 3 دن میں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب وہ ہو کیا رہا ہے, بندہ پانی 10-15 سال سے بہت کم پی رہا ہے. بلڈ کیا ہے؟ پانی ہے سر. وہ ایک سرٹن کمپوزیشن ہے, ٹھیک ہے سر. کیمیکل کمپوزیشن, ٹھیک ہے سر. جس نے اسے بلڈ بنایا ہوا ہے. اب اس کے اندر 80% پانی ہے. ٹھیک ہے سر. جب آپ پانی کم پئیں گے تو آپ کے بلڈ کی وسکوسٹی تھک ہو گئی. ٹھیک ہے سر. اس کی سرکولیشن میں فرق آ گیا. اچھا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم صبح اٹھے کام میں مصروف ہو گئے
بائی دا ٹائم مغرب کا ٹائم ہوا ہے تو ہماری انرجی تو لو ہے بلڈ سرکولیشن نہ ہونے سے، سر تو ایسا لگتا ہے ہماری ٹانگوں کی جان نکل گئی ہے، صحیح جی، یا خود ہماری جان نکل گئی ہے، ایگزاسٹڈ ہے. صحیح جی، اصل میں بندہ ہوا ہوتا ہے ایگزاسٹ، وہ کہتا ہے میری جان نکل گئی. ٹھیک ہے سر. وہ سیدھا لیٹتا ہے. ایک تو ویسے ہی جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے دل کی حرکت سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے سر. سرکولیشن کم ہوئی ہوتی بلڈ کی. تو جو پہلے ہی سرکولیشن کم ہوئی ہوئی ہے، جب وہ سوتے ہیں آپ تو اور کم ہو جاتی، ٹھیک ہے سر. تو اس کا بوجھ آتا ہے دل پر. ٹھیک ہے سر. تو یوں لگتا ہے کہ کوئی میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، سانس نہیں آ رہا. اسی طرح ایک اور بڑا مرض ہے آج کل کہ ہم دبلے رہنے کے لیے چینی کا استعمال بالکل بند کر دیتے ہیں، میٹھے کا استعمال رادر یہ کہیے. چینی تو نقصان دہ ہے، میں میٹھا لفظ استعمال کر لیتا ہوں. اب میٹھا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہماری باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے سر. اور جو ہمارے وائٹل آرگنز ہیں وہ انرجی جو ہے وہ دیٹ کیپس اٹ موونگ، کام کرتا ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں کہ میٹھے سے بالکل ہاتھ کھینچ لیتے ہیں سر. تو ہمارے انرجی لیول گریجولی نیچے کو جاتے ہیں، سر. یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. اور تو اور آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کو خدا نخواستہ شوگر ہو جائے ٹھیک ہے سر. تو پہلا کام کیا ہوگا کہ میٹھا بند کر دو. ٹھیک ہے سر. باڈی کی ریکوائرمنٹ میٹھے کی ہے. ٹھیک ہے سر. ویسے تو یہ ہے کہ زیادتی کسی بھی چیز کی بری ہے، لیکن ایک منیمم ریکوائرمنٹ تو موجود ہے. جی سر. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تھوڑی محنت کر کے ایک ایکویلیبریم ورک آؤٹ کر لیں شوگر ہونے کے باوجود کہ کتنا میٹھا کھائیں تو ہماری شوگر میں اضافہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر. وہ تھوڑی محنت کا کام ہے، وہ ایکویلیبریم پورا کرنا. صحیح سر. یہ آپ کو میں نے ایگزامپل کوٹ کی. ٹھیک ہے سر. جو نفسیاتی ہماری بیماریاں ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں گھٹن بہت ہوتی ہے. ابھی تو پھر حالات تبدیل ہو رہے ہیں. سر. ماں باپ اب بات کرنے لگے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، ڈسکشن کرنے لگے ہیں چیزوں کی، اولاد کی بات سننے لگے ہیں. جو ہمارا دور تھا اس میں تو یہ گناہ کبیرہ تھا کہ ماں باپ چاہے غلط کہیں صحیح کہیں ہم پلٹ کر کوئی جواب دے دیں. ٹھیک ہے سر. وہ تو ڈنڈا نظر آتا تھا. سر. وہ جو گھٹن پیدا ہوتی ہے بچے کے اندر، اب میری تمام تر دلچسپی ہے، فرض کر لیجئے کہ میں مشینری میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. میرے والد صاحب کی کہیں خواہش رہی ہوگی، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسا تھا نہیں سر. کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں. ٹھیک سر. حالات ایسے ہو گئے کہ ڈاکٹر نہیں بن پائے. ٹھیک ہے سر. اب ان کی وہ جو دبی ہوئی ایک بچپن کی خواہش ہے ٹھیک ہے سر. کہ وہ ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے سر. اب وہ چاہتے ہیں کہ میرے ذریعے سے پوری ہو جائے. میرا انٹرسٹ ہے مشینری کی طرف. میں پڑھنا چاہتا ہوں میکینیکل انجینئرنگ. والد صاحب ڈنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ تم نے میڈیکل کرنا ہے. وہ مجھ سے ہو نہیں رہا. اب کیا ہوگا کہ میرے اندر جو ایک غبار ہے وہ میں نکال نہیں سکتا کیونکہ والد ہیں، میں ڈرتا ہوں ان سے. ٹھیک ہے سر. وہ مجھے خیالوں میں، سوچوں میں لے جائے گا. سر. تو یہ کیفیت اگر شدت اختیار کر لے تو ہوگا کیا کہ I'll end up with hallucinations. صحیح. میرا لاشعور گیمز کھیل لے گا میرے ساتھ سر. کہ وہ میری خواہشات کو پوری کر رہا ہے ہیلوسینیشنز کے ذریعے سے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. تو اب بجائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا بندہ، میرے پاس کوئی آیا ہے تو میں اس کو، بچے کو سن کر ان کے والد صاحب سے کہوں کہ جناب آپ ایسا کر لیجیے،
اپنے بیٹے کو بحیثیت دوست کے ٹائم دیجیے. ٹھیک سر. ساتھ یہ کہہ دوں کہ صاحب بحیثیت دوست کے. ٹھیک سر. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب سی چیز ہے سر. کہ ہم ماں باپ وی آر ریئلی فونڈ آف ون تھنگ کہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک نصیحت ڈش آؤٹ کریں اپنی اولاد کو. سر اس پر زور دیتے ہیں ہم کہ نہیں آپ اپنے اولاد کو بحیثیت دوست ٹائم دیجیے. ٹھیک ہے سر. آپ اس سے فلموں کی بات کیجیے, ٹھیک ہے. اس کی جو دل پسند ہابیز ہیں اس پر بات کیجیے, اس کی تفریح کی بات کیجیے. ٹھیک ہے سر. خدا کے لیے نہ نصیحت کیجیے نہ اس کو کوئی جلی کٹی سنائیے. سر. تو آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ جن میں بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے سر. یہ 1 in million کہیں کوئی کیس آ جائے تو آ جائے. سر. ادروائز یہ سب کے سب ہمارے اپنے کیے دھرے ہوتے ہیں کام, سر. اور ہم بلیم کر دیتے ہیں غریب جنات کو. وہ ایسی مظلوم مخلوق ہے کہ ہر ایک چیز کا الزام ہم ادھر پاس آن کر دیتے ہیں. شاہ صاحب میرا سوال یہ کہ فقیر کی پسند ناپسند, انسان تو ہے نا سر, بنیادی تو انسان ہے سر. اب یہ پسند ناپسند سر میں انسانوں کے حوالے سے کر رہا ہوں. ایک اچھا انسان, اس کے بارے میں میرا یقین ہے سر کہ سب اسے آن کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بڑا گہرا تعلق ہے, میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. لیکن سر فقیر کی پسند ناپسند اس کا کرائٹیریا اس کا مزاج ہوتا ہے, کوئی روحانی طور پہ کوئی ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ لوگ ان کو ذرا زیادہ وقت مل جاتا ہے, قربت مل جاتی ہے, ان پہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے. یہ اس کا کرائٹیریا آپ کم از کم میں آپ کا پوچھنا چاہوں گا, یہ ہے تو بڑا ہی پرسنل کوشچن, لیکن میں اس لیے پوچھنا چاہوں گا کہ چاہتے نہ چاہتے یہ سوال کئیوں کے سوال ہو. دیکھیے قاسم صاحب, میری ذات کی بات اس لیے مناسب نہیں ہوگی کہ دیانتداری سے اگر میں عرض کروں تو میں نہ 9 میں نہ میں 13 میں تو ایک گناہگار شخص ہوں, اور پوری سچائی سے اگر بات کروں تو شاید سب سے زیادہ گناہگار آدمی میں ہوں گا. لیکن آپ نے بات کی ہے فقیروں کی, درویش کی. ٹھیک سر. درویش کے یہاں صرف ایک کرائٹیرین ہے, جسٹ ون. سر. یہ جو میرے پاس آیا ہے یہ اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا بندہ میں ہوں, اور اس رشتے سے مجھے اس کے ساتھ متواضع ہونا ہے. ٹھیک سر. ٹھیک سر. اس کے یہاں پسند ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی ہے, وہ اپنی ذات کو نہیں لاتا درمیان میں. ایک ہے یونیورسل ٹروتھ ہے. فار ایگزامپل, دنیا کا کوئی مذہب چاہے وہ مین میڈ ہو یا ڈیوائن ہو, اور خاص طور پہ دین اسلام, دین ایک ہے, وہ ہے دین اسلام. دنیا کا کوئی مذہب جھوٹ کو اچھا نہیں کہے گا. ٹھیک ہے سر. اٹس اے یونیورسل ٹروتھ ٹھیک ہے سر. کہ جھوٹ برا ہے, سچ اچھا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. تو اچھائی اور برائی کی یارڈ سٹک تو اصل میں وہ ہے سر. جو رب تعالیٰ نے دین میں مقرر کر دی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. تو اگر اچھے اور برے کو ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یارڈ سٹک پھر وہ ہے جو دین میں معیار لکھا ہے. ٹھیک سر. اگر آپ نے اس کا ان احکامات کو مجسم حالت میں دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, صحیح سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح. وہاں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو آدمی جتنا زیادہ سنت پہ عمل کر رہا ہے وہ اچھا ہے, ٹھیک سر. جو جتنا اس سے دور ہے وہ برا ہے. تو یہ تو ایک ہے. لیکن فقیر کے یہاں وہ صرف ایک بات دیکھتا ہے سر.
کہ یہ جو میرے پاس آیا ہے یہ اسی رب کا بندہ ہے جس کا میں بندہ ہوں، اس لیے وہ کسی کو ناپسند کر ہی نہیں سکتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فقیر کا تھاٹ پروسیس بڑا اسٹرینج ہے. وہ ہر برے آدمی کو سینے سے لگاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے برائی سے پیار ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ شخص برا ہے، اس کو کوئی اپنے قریب بیٹھنے نہیں دیتا. ٹھیک سر. تو جو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، یہ اور برائی میں ڈوبتا چلا. شخص کو میں پیار دوں، اپنے قربت دوں، اور اس کو ایک امپریشن یہ پاس آن کروں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تم اچھے انسان ہو، تو یہ برائی سے ہٹ جائے گا. یہ فقیر لوگ ہیومن سائیکالوجی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، آلدو انہوں نے سائیکالوجی پڑھی نہیں ہوتی، لیکن ان کی حرکتیں ان نوئنگلی سائیکالوجسٹ والی ہوتی سائیکالوجسٹ والی ہوتی ہیں. ٹھیک سر. تو یوں وہ سینے سے لگا لے گا ہر برے آدمی کو. مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ اگر کوئی فقیر آدمی مجھے اپنے سینے سے لگا لے. تو یہ تو نہیں، میں اس خوش فہمی میں نہیں پڑوں گا کہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں جس کو ایک درویش نے سینے سے لگایا. ٹھیک ہے سر. بلکہ میں اپنے آپ کو ٹٹولوں گا کہ میرے اندر برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک درویش آدمی مجھے سینے سے لگا رہا ہے کہ یہ شاید محبت کے ذریعے سدھر جائے. سر اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو کیسے پہچانا جائے؟ یہ مشہور سوال ہے، ویسے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. دیکھیے، سیدھی تو ایک بات ہے سامنے کی کہ ہمیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس گائیڈنس کے لیے کتاب موجود ہے، حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، صحابہ کرام. ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے ہم پر کہ ہمیں رب تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے. میں وہ الفاظ کے کھیل میں نہیں جاؤں گا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. میں سیدھا اس کے کرکس پر جا رہا ہوں کہ بندگی ہے. بندگی بذات خود سب سے بڑی عبادت ہے. بندگی ہم کہتے کس کو ہیں کہ رب تعالیٰ کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حکم کی تعمیل کی جائے ان لیٹر ان اسپرٹ. یہ بندگی ہے. ہم نے عبادت کو اصل میں محدود کیا ہے ایک خاص معنوں میں. وہ یہ ہے کہ جو اسلام کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے، وہ یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. ہم نے عبادت کو اصل میں وہاں تک محدود کیا. اصل میں بڑے معنوں میں لے لیجیے اسے، بندگی کے معنوں میں. تو وہ یہ ریچولز کا معاملہ خود اس کے اندر آ جائے گا، اس کو کور کرے گا. رب کا حکم ہے 5 وقت نماز پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے 5 وقت نماز پڑھو، اس کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سو اینڈ سو فورتھ آگے بڑھتے جائیے. تو جو مقصد ہے ہمارا، مقصد حیات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے رب تعالیٰ کی بندگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم رب تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تو اس بندگی کے ذریعے سے ہم گیونگ اینڈ پر آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. جب آپ اس کی تعمیل شروع کر دیتے ہیں
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب میں بہتر شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے. ٹھیک ہے. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، لفظی معنی نہیں بتا رہا. فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ خوف زدہ رہیں. اللہ. یہ مفہوم ہے، الفاظ کی لفظی ترجمہ. جی جی. تو انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی ہے جو رب کے حکم کے تحت نہ ہو. ٹھیک سر. تو اس لیے میں یہ کوٹ کر رہا تھا. تو جب ادھر کی تعمیل کرتا ہے تو لوگوں کے لیے بہت نفع بخش ہو جاتا ہے انسان، صحیح. ہر ایک کے کام آتا. ٹھیک سر. میرے نزدیک تو انسان کی زندگی کا مقصد رب کی بندگی ہے. سر کسی سے اگر رہنمائی مل رہی ہو، وہ سلسلہ منقطع ہو جائے، بے شک کووڈ کی وجہ سے ہی ہو سر، امید سر بڑی بندی ہوتی ہے. وہ ایک عرصہ گزر جائے سر، امید ٹوٹنے لگ پڑتی ہے کہ رابطہ نہیں ہو رہا، بندہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، کسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ امید نا امیدی میں بدلنے لگ پڑتی ہے. ایسی حالت میں کوئی کیا کرے؟ بڑا آسان کام ہے. اگر آپ ایسے آدمی کے پاس ایک عرصے سے جا رہے تھے تو اس کی ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی، اس کی تعلیمات آپ کو یاد ہوں گی، اس کو دہرانا شروع کر دیجیے. وہ سکون واپس آ جائے گا آپ کا. صحیح. بہت آسان سا کام ہے. صحیح. میرا سر آخری سوال یہ ہے کہ کسی کو کسی خاص گناہ کی رغبت بہت زیادہ ہو، کسی کو، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اب اس میں وہ رغبت پائی جاتی ہے، اس گناہ سے کیسے بچے؟ بہت آسان سا کام ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لے. دھیان خود بخود بڑھ جائے گا، ادھر کو دماغ نہیں جائے گا. صحبت چینج کر لے. اچھا سر، ہم اپنی دعاؤں میں اپنے رب کو رحمان رحیم پکارتے ہیں، اللہ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، اس سے فضل مانگتے ہیں. یہ رحم اور فضل کوئی ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے یہ ملنے لگ پڑے؟ مانگا تو جاتا ہے لیکن کوئی ایکٹ ایسا. خلق خدا کے لیے آپ مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا. بہت سمپل فارمولہ. یہ جو انسان کی نرم گوئی ہے، انسان کا پولائٹ ہونا ہے، یہ جادو اثر چیز ہے. ویسے تو شیخ سعدی نے بھی کہا تھا کہ شیر بیاں فاتح عالم. وہ درست ہے بات. انسان کو پولائٹ رہنا چاہیے ہر صورت میں، ہر طرح کے حالات میں. کئی جگہوں پر اعتراض یہ آ سکتا ہے کہ آپ پولائٹ رہیں گے، دوسرے آپ کی بات مانتے نہیں ہیں. تو پولائٹ رہیے، گرچہ آپ فرم ہو جائیں، پولائٹ بٹ فرم ایسے مقامات پہ، لیکن رہیے پولائٹ. ویسے بھی مینجمنٹ میں ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ دوسری کی غلطی پر سرزنش ضرور کریں اس کی، لیکن انسلٹ نہیں کریں اسے. تو پولائٹ رہنا اور دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں سے صرف نظر کرنا اور دوسرے پر مہربان رہنا، یہ سادہ سا فارمولہ ہے کہ رب تعالیٰ کا فضل آپ پہ ہو. شاہ صاحب، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ پولائٹنس اختیار کی جائے تو لوگ استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں. یہ ذرا ڈیفائن کر دیں کہ سرٹیننس کیا ہے، کوئی حد کیا ہے پولائٹنس کی، کیونکہ لوگ کہیں نہ کہیں یوز کر کے آپ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آگے نکل جاتے ہیں. اس پولائٹنس کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہے کیا کوئی آپ کی محنت کا فائدہ اٹھا لے یا آپ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اوپر سیڑھی پہ چڑھ جائے، یہ تو میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بہت بڑی سعادت ہے. اللہ جس کو بخش دے یہ کہ لوگ اس کی محنت کا فائدہ خود لے لیں، بڑی سعادت کی بات ہے. یا انسان کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے کوئی اوپر چڑھے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ کوئی میری وجہ سے فائدہ اٹھا سکے یا بلندی کی طرف جا سکے. یہ تو بہت سعادت کی بات ہے. پولائٹ ہونے کے سلسلے میں نے آپ سے خود عرض کی کہ بعض جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو فرم ہونا پڑتا. تو پولائٹ رہیے لیکن فرم ہو جائیے. کام ہو جاتے ہیں. جہاں تک فائدہ لینے کی بات ہے تو خوش ہونا چاہیے انسان کو.
ٹھیک ہے، دوسرا فائدہ لیتا، بڑی اچھی بات ہے، لے لیں.